نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب علی، جب اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے سیف عزیز محمد کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا تو ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر میرے سامنے سڑکوں پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات میں میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات میں میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمراز میں منہ چڑھانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھاڑنے لگی۔ کو لکھ تو حق لکھ، صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں ہم آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا۔ جناب علی، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت ہی کی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچینیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج سٹیج پر کھڑا ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں اصل۔ تمہارے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہیں۔ مان لیا کہ 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن تو ان کے لیے آواز اٹھانے کو آزاد ہے۔ ارے تو آج نوے شہر فروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے کو اور ان کے سامنے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب علی، جب اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے سیف عزیز محمد کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا تو ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر میرے سامنے سڑکوں پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات میں میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات میں میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمراز میں منہ چڑھانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھاڑنے لگی۔ کو لکھ تو حق لکھ، صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں ہم آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا۔ جناب علی، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت ہی کی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچینیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج سٹیج پر کھڑا ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں اصل۔ تمہارے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہیں۔ مان لیا کہ 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن تو ان کے لیے آواز اٹھانے کو آزاد ہے۔ ارے تو آج نوے شہر فروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے کو اور ان کے سامنے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ شکریہ۔
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء